یہ ہے وقت میڈیا۔ عصری ادب سوسائٹی رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نورپور میں 5 جون 2022 کو ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد الحاج محمد شمشاد انصاری صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے محبوب ترین لیڈر اور نوجوان دلوں کی دھڑکن سلیم راجہ انصاری صاحب شریک مشاعرہ ہوئے۔ اس موقع پر مشہور شاعر ریاض حنفی صاحب کے مجموعہ کلام نواحِ دشت میں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر نعیم راجہ صاحب اور یوسف قریشی صاحب۔ یہ رات آخری لوری سنانے والی ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے نیند آنے والی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں یہیں پہ ختم ہوئی، اب اس کے بعد کہانی رلانے والی ہے۔ ایک بار پھر ہم کو سنجیدہ شاعری سننی ہے نسیم دلکش صاحب کے بعد۔ میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے آغاز میں جب ہم نعت کے لیے کسی شاعر کی تلاش کر رہے تھے تو اس وقت امتیاز اظہر صاحب نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اس مشاعرے کا آغاز کیا تھا۔ صرف نعت ہی کیا بلکہ وہ غزلیہ شاعری بھی اسی طرح اسی انداز سے پڑھتے ہیں جس طرح نعت انہوں نے پڑھی تھی۔ اس سے بہت دور دراز تک ان کو پہچانا جاتا ہے، ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کو داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں بجنور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب امتیاز اظہر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ آپ استقبال کریں تالیوں میں امتیاز اظہر صاحب کا، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ کہ کسی کے درد کو دل میں بسا کے آیا ہوں، تھوڑا سا جل کے سن لیجیے گا کہ کسی کے درد کو دل میں بسا لبوں پہ اپنے تبسم سجا کے آیا ہوں، لبوں پہ اپنے تبسم سجا کے آیا ہوں۔ شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ آپ کو بہت بڑی شاعری سننی ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں، وہ انشاءاللہ صاحب بطور خاص دیکھے گا کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، تھوڑا ڈائی ذرا جڑ جائے گا، سنا ہے کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی، کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی، کہ سنا تھا ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی، میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا کے آیا، میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا کے اب یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں۔
یہ استاد شعرا شاہد انجم صاحب، یہ جیسی شخصیت ماہر سواری صاحب، ڈاکٹر تہذیب، یہ اگر نماز دے واہ کہہ دیں ایک بار تو حقیقت میں ہم جیسے شاعروں کی معراج حاصل ہو جاتی ہے ہماری شاعر۔ میں انشاءاللہ صاحب آپ کے قدموں میں ایک شعر رکھتا ہوں، بہت خاص سماعت فرمائیں۔ سنا ہے ہوش میں رہتی نہیں ہے وہ لڑکی، میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا کے آیا ہوں۔ اب آپ یہ نہ پوچھئے گا کیسے ٹھکانے لگائے ہیں۔ بہت اچھا شعر کہ لبوں کو بطور خاص یہ شعر بھی دیکھیں کہ نہ کر سکے گا کبھی جام کی۔ رک جاؤ ابھی، یہ آئی لو یو ہے۔ آئی لو یو ٹو۔ بیٹھ ایک بار ذرا بھائی صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور انہی کی نظریہ شیئر کرتا ہوں، دیکھیں کہ نہ کر سکے گا کبھی جام کی طلب مجھ سے، کہ نہ کر سکے اپنے ہاتھوں سے زمزم پلا کے میں اپنے ہاتھوں سے زمزم پلا کے اب یہاں سے شعر پڑھتا ہوں اور آخری شعر پڑھتا ہوں اور جنگل لیتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دیکھتا ہوں انشاءاللہ یہ نورپور کے لوگ کہاں تک خاموش رہ کے دکھا دیں، بطور خاص سماعت کریں، بطور خاص کہ مہک رہی ہے یہ خوشبو اس لیے مجھ میں، کہ مہک رہی ہے یہ خوشبو اس لیے مجھ میں، کہ مہک اپنی ماں کو گلے سے لگا کے آئیے بھائی، آئیے، آ جائیے، آ جائیے۔ واہ واہ، ارے ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اس مشارکہ کمیٹی کے لیے اور جناب ریاض حنفی صاحب کے لیے ایک بار زوردار پورا مجمع تالیاں بجا کر استقبال، بہت شکریہ۔ آئیے یہ شعر اسی غزل کا مقطع شاہد بطور خاص سماعت کریں۔ میں اپنی ماں کو گلے سے لگا کے آیا ہوں، مقطع کا شعر بطور خاص۔ وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے ازہر۔ دیکھئے گا شعر، دیکھئے کیا بات ہے، بڑی معتبر شاعرہ خوشبو رامپوری صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے، شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما۔ وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے ازہر، وہ آج غیر کی دلہن بنے گی اے ازہر، میں اس کے ہاتھ پہ مہندی لگا کے آیا
آئیے حضرات واہ واہ یہاں سے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں چونکہ فہرست بہت طویل ہے اور تمام استاد شعراء یہاں پر موجود ہیں، بس جلدی جلدی سن لیجئے گا، بطر خاص سماعت فرمائے۔ یہ تمام نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور خصوصاً یہ بھائی، اس کے حوالے سے دیکھیے مطلب پڑھ رہا ہوں بطر خاص کہ جن کے خون سے دامن نم دکھائی دیتے ہیں، کہ جن کے خون سے دامن، کہ جن کے خون سے دامن نم دکھائی دیتے ہیں، کہ جن کے خون سے عاشق اب کم دکھائی دے، لیکن سے عاشق اب یہاں سے فرمائیں۔ یہ تمام شعراء یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا سماعت کریں۔ کہ پاس آئے شب جتنی خوش ہوئے وہ اتنا ہی، خوش ہوئے وہ اتنا ہی، پاس آئے شب جتنی کہ یہ سنا ہے وہ شب بھر سوتے سوتے ہنستے ہیں، کہ یہ سنا ہے وہ شب بھر ہنستے ہیں، سوتے سوتے ہنستے ہیں، خواب میں انہیں شاید ہم دکھائی دیتے ہیں، خواب میں انہیں شاید۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ واہ کیا کہنے جناب امتیاز اظہر اپنی خوبصورت شاعری سے نواز رہے تھے۔ ان کی شاعری کی فضا بڑی رنگین تھی اور بڑی سنگین بھی کہیں کہیں ہو گئی تھی، اور میں تو جب وہ بڑے خطرناک قسم کے شعر پڑھ رہے تھے تو میں آپ کو سوچ رہا تھا تصور میں، اور یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا امتیاز اظہر صاحب کو دیکھ کر کہ رخ پر نور پہ داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، رخ پر نور پہ داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ خط کے لفافے کو نہ دیکھ۔ تو ظاہر ہے کہ شعراء صرف اپنی ذات کی عکاسی نہیں بلکہ آپ کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ ریاض خیر آبادی صاحب ایک بہت بڑے شاعر تھے، بالکل بہت نیک اور بہت بزرگ شاعر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی جو ہے شراب پر شعر کہے بے تحاشا، ان کو شاعر خمریات کہا جاتا ہے، لیکن شاید ریاض صاحب نے کبھی شراب دیکھی بھی نہیں ہوگی، کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارے شعراء کا کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے شعر کے جو ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے نئے زمانے کے عاشق بیٹھے ہیں، تو آئی لو یو ان کا نام ہے، تو ان کے جذبات کی عکاسی۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے آئی لو یو کئی لوگوں کو کہہ دیا، یہاں تک کہ سینی صاحب کو بھی کہہ دیا، تو ذرا خیال رکھیں، ذرا دیکھ کے کہا کریں اس کو آئی لو یو کہنا ہے تو ہاں۔ تو لیکن میں آپ کی قدر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کسی شاعر نے سمجھا کہ ایک دل کافی نہیں ہوتا، ہاں تو میں جی تو ایک واہ، تو میں ان کی میں آپ کی بات بتاؤں کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسی کیفیت کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل زیادہ ہونے چاہیے انسان کے پاس، تو انہوں نے شعر کہا تھا کہ کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں، لیکن وہ دلی کیا جو ٹوٹے نہیں، وہ دلی کیا جو کھویا نہیں جائے۔ اس لیے استاد ناسخ شاعر تھے، انہوں نے شعر کہا تھا کہ کم سے کم 100 دل تو ہوتے عشق میں، کم سے کم 100 دل تو ہوتے عشق میں، رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں۔ تو آئیے اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔